کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک پوری طاقتور قوم جس کے پاس دولت، طاقت اور ایسے محلات تھے جو پہاڑوں کے اندر تراشے گئے تھے، وہ صرف ایک چیخ سے ختم ہو جائے؟ نہ جنگ ہوئی، نہ کوئی فوج آئی، بس ایک لمحہ اور سب کچھ ختم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جس نے اللہ کی نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی انکار کیا، اور پھر تاریخ کا ایک خوفناک انجام ان کا مقدر بن گیا۔ صبح کی ہلکی روشنی وادی ہجر پر پھیل رہی تھی، فضا میں عجیب سا سکون تھا، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ اچانک زمین کے اندر سے گونجتی ہوئی آواز آئی، لوگ چونک کر باہر نکلے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم پہاڑی چٹان درمیان سے پھٹ گئی۔ گرد و غبار آسمان تک اٹھا، پھر اس کے اندر سے روشنی نکلی، اور اس روشنی کے ساتھ ایک عظیم غیر معمولی اونٹنی ظاہر ہوئی۔ لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کوئی پیچھے ہٹ رہا تھا، کوئی ساکت کھڑا تھا، اور پھر ایک آواز آئی، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کبھی اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن غرور نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے سچ کو پہچانا اور ایمان لے آئے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے آنے والے عذاب سے بچا لیا۔ جب عذاب گزر گیا تو وادی میں صرف خاموشی رہ گئی، ٹوٹے ہوئے گھر، خالی راستے، اور ایک ایسی ویرانی جو چیخ چیخ کر انجام بیان کر رہی تھی۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے، اگر ہم نے بھی انکار کیا ہوتا تو آج ہم بھی ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سفر سے، ایک ایسی قوم جو اپنی پرانی بستی چھوڑ کر نئی زمین کی تلاش میں نکلی تھی۔ ان کے پاس امید تھی، مگر راستہ مشکل تھا، گرم صحرا، پتھلیلے راستے اور لمبا سفر، لیکن وہ رکے نہیں۔ انہیں چاہیے تھا پانی، سکون اور ایک نئی زندگی۔ آخرکار وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں قدرت نے اپنے خزانے کھول رکھے تھے۔ صاف پانی کے چشمے، سرسبز باغات اور زرخیز زمین، یہی ان کی نئی دنیا بنی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں، اور وہ وادی ہجر تک جا پہنچے، وہی جگہ جو آج مدائن صالح کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہیں سے ایک عظیم قوم نے جنم لیا، قوم سمود۔ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جو شاید کسی اور قوم کو نہ ملا ہو، طاقتور جسم، تیز عقل اور ایک حیرت انگیز ہنر، پہاڑوں کو تراش کر شہر بنانا۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر ایسے گھر بناتے جو نہ صرف مضبوط ہوتے بلکہ خوبصورت بھی۔ آج بھی ان کے آثار دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ان کے شہر آباد تھے، بازاروں میں رونق، تجارت میں ترقی، اور راتیں روشنیوں سے جگمگاتی تھیں، ہر طرف خوشحالی تھی۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ سب ہم نے خود بنایا ہے، اور یہی جملہ ان کی تباہی کی بنیاد بن گیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کمزوروں پر ظلم ہونے لگا، اور طاقتور لوگ خود کو قانون سے بالا سمجھنے لگے۔ حق اور باطل کا فرق مٹنے لگا۔ اسی ماحول میں ایک بچہ پیدا ہوا، صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی وہ مختلف تھے، ان کی باتوں میں وزن تھا، ان کے انداز میں سنجیدگی۔ لوگ اکثر کہتے، یہ لڑکا عام نہیں ہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو دنیا کی چمک دمک نے انہیں متاثر نہ کیا۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر غور کرتے اور اپنے رب کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات ان کی زندگی بدل گئی، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب کیا ملا؟ ہنسی، مذاق، انکار۔ کل تک تو تم ہمارے قابل اعتماد ساتھی تھے، آج ہمیں ہمارے باپ دادا کے مذہب سے ہٹا رہے ہو۔ صالح نے نرمی سے سمجھایا،
یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن وہ ضد پر اتر آئے۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے ایک عجیب شرط رکھی، اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ ناممکن سی بات تھی، لیکن صالح نے اللہ سے دعا کی، اور پھر وہی ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہاڑ پھٹا، روشنی نکلی، اور ایک عظیم اونٹنی ظاہر ہوئی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی واضح نشانی تھی۔ اس کے لیے ایک نظام مقرر کیا گیا۔ ایک دن وہ کنویں کا سارا پانی پیتی، اور اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی۔ اتنا دودھ کہ ہر گھر، ہر انسان، ہر جانور کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ یہ ایک کھلا معجزہ تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل نہ بدلے۔ وقت گزرا اور غرور دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ سرداروں نے کہا، یہ اونٹنی ہماری آزادی چھین رہی ہے۔ اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ سچ کو قبول نہ کر لیں۔ انہوں نے سازش تیار کی، اگر یہ نشانی ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت نے لالچ دیا، اور چند لوگ اس گناہ کے لیے تیار ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اونٹنی کے پیچھے گئے۔ پہلے ایک تیر مارا گیا، پھر سب نے مل کر حملہ کیا، اور آخرکار انہوں نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ وہ خوش ہو رہے تھے، جیسے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ صالح آئے، ان کا چہرہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، تم نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے، اب تمہارے پاس صرف چند دن ہیں۔ پہلا دن آیا، چہرے زرد ہو گئے۔ دوسرا دن سرخ، تیسرا دن سیاہ۔ خوف ہر طرف پھیل گیا، اور پھر فجر سے پہلے ایک خوفناک آواز آئی۔ زمین ہل گئی، پہاڑ کانپ اٹھے، اور ایک چیخ، ایسی چیخ جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ لوگ اپنے گھروں میں ہی گر پڑے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ قوم سمود کا نام صرف تاریخ بن کر رہ گیا۔ صالح نے آخری بار کہا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، لیکن تم نے سننا ہی نہیں چاہا۔ آج بھی مدائن صالح کی وادیاں خاموش کھڑی ہیں، لیکن ان کی خاموشی ایک چیخ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ طاقت، دولت اور مضبوط عمارتیں انسان کو نہیں بچاتی۔ اگر کچھ بچاتا ہے تو وہ صرف ایمان ہے۔ اگر آپ اس کہانی کی مکمل، تفصیل سے بھری ہوئی اور گہرائی میں جانے والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور کامنٹس میں لازمی بتائیں کہ کیا آپ اس موضوع پر ایک فل ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو صرف ایک مختصر جھلک تھی، اصل کہانی ابھی باقی ہے۔